نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تنزیل من رب العالمین، یہاں تک ہے قسم کھائی گئی آیت 43 تک، یعنی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اور تنزیل کا لفظ جو ہے یہ بھی بہت سوچنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انزلہ نہیں فرمایا، تنزیل فرمایا۔ تنزیل میں مطلب یعنی اتارا، مگر سٹیپ بائی سٹیپ اتارنا، بڑی گریجولی اتارنا، اہتمام کے ساتھ اتارنا، یعنی یہ تنزیل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا، سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے جو سردار ہیں، ان کے ذریعے بھیجا جو امین ہے اللہ کے ہاں، اور فرشتے گارڈ کرتے تھے اس کو، کوئی آسمانوں کی طرف کوئی شیطان نہیں چڑھ سکتا تھا، جن نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ یہ کتنا قیمتی کلام ہے اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے انسانیت تک ایز اٹ از پہنچے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر اگر آپ 100 روپے آپ کہیں لے جانا چاہیں تو آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا مطلب اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ 10,000 لے جانا چاہیں تو کوئی سوٹ کیس میں رکھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ $10 ملین لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کے لیے بختر بند گاڑی لے کر آئیں گے، اور گارڈ آگے پیچھے ہوں گے، تب آپ جائیں گے، اور پھر بھی حفاظت کے ساتھ وہاں پہ پہنچائیں گے۔ یہ قرآن اتنا اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں اتارا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتوں کو اتارا ہے۔ سوچیں کہ اس کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اور اہتمام کیا اس کا۔ تو یہ ایسے ہی کوئی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کلام کو پھر سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، اس کے اندر ایک ایک بات اللہ کی طرف سے، اس میں کبھی شک نہ کریں۔ اور کسی کو شک ہو، جیسے وہ لوگ مشرکین مکہ، جب ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے مائل ہوں تو وہ بھی مائل ہو جائیں، آپ تھوڑے پھسلیں تو وہ بھی پھسل جائیں، یعنی وہ بھی آپ کی طرف آ جائیں۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کمپرومائز کر لیں تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ بات گھڑ لیتا بعض اقاویل، اقاویل کہتے ہیں قول کی بھی تصغیر ہے، قول کی جمع اقوال ہوتا ہے، اقوال آپ کو پتا ہے، لیکن اقوال نہیں آیا یہاں پہ، اقاویل آیا۔ اقاویل تصغیر جب چھوٹا کرنا، یعنی چھوٹی سی بات بھی اگر وہ اپنی طرف سے بنا لیتے، کوئی بات کر لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یہ بہت سخت آیت ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک بات یہاں پہ حرف بحرف ویسے ہی ہے جیسے اتری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ اگر تم اس کو اتنا زور دیتے اور یہ تمہاری باتوں میں اگر مثلا آ جاتا، یہ ان کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے وہ تھوڑا کمپرومائز کر لیتے، کوئی بات کو اگر بدل دیتے، چھوٹی سی بات کو، اقاویل میں بہت چھوٹی سی بات آ گئی، یعنی جس کی کوئی اتنی زیادہ مسئلے کی بات نہ جس میں ہو، بہت چھوٹی سی کوئی بات ادھر سے ادھر کر دی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لے تو اس کو دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے، یعنی شہرک کاٹ دیتے۔ اس کو سوچے بھی تو انسان کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی کسی کا ہاتھ پکڑ لینا اور اس کی گردن کے اوپر جیسے خنجر چلا دینا، تو یعنی ہم اس کو پھر زندہ نہ رہنے دیتے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ یہ نبی کبھی چینج کرے گا کوئی چیز؟ کیا یہ گھڑ سکتا ہے پھر اپنی طرف سے کوئی چیز؟ یہ کیوں اتنی سخت کیوں بات کہی گئی؟ اس لیے کہ دیکھیں میں اور آپ معمولی لوگ ہیں، لیکن اگر ہمیں بھی کہا جائے کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے کہ فلاں بندہ آپ کا نام لے لے کے وہاں پہ جھوٹی باتیں اڑا رہا ہے، اور وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، تو ہمیں تو کتنا غصہ آئے گا کہ میرا نام لے کے، اگر وہ خود کوئی بات کر رہا ہوتا الگ بات ہی، لیکن میرا نام لگا لگا کے باتیں کر رہا ہے، تو آپ اس کو پکڑتے ہیں جا کے کہ تم میرا نام کیوں لے رہے ہو، میں نے کبھی یہ بات کہی ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے کے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اور وہ اللہ نے نہ فرمایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے،
بہت بڑی بات ہے. یہی بات یہاں پہ کہی گئی کہ اگر ذرا سی بھی بات وہ ادھر ادھر سے کرتے تو وہ پھر زندہ نہ بچتے، پھر یہ حال کرتے ہم ان کا. تو فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم بھی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بن پاتے، تم اللہ کو باز نہیں رکھ سکتے تھے پھر اس سے. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا رسول کوئی چیز کو کر دے گا چینج؟ یہ جو رسول سے ایکسپیکٹیشن کرنی تھی کہ وہ کوئی چیز بدل دیں، ادھر ادھر کر دیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا لینینٹ کر لیں، تھوڑا کمپرومائز کر لیں، تو وہ رسول کا اپنا پیغام نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے. اور اگر وہ ایسا کرتا تو یہ ہوتا، اور پھر تم بھی ان کو بچا نہ سکتے، تم بھی آڑ نہ بن سکتے. اور دوسرا معنی اس کا یہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، یعنی پھر تم لوگ تو ایسے لوگ ہیں، تم نے تو آنا بھی نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی اللہ کے عذاب کو سے ان کو بچانے کے لیے تم کچھ کرتے. تم نے تو یہ بھی نہیں کرنا تھا، الگ چاہے وہ تمہارے کہنے پہ ہی کرتے، لیکن تم نے ان کو بچانے کے لیے بھی نہیں آنا تھا. اور یہ ایسا نہیں ہوا تو یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ادھر سے ادھر نہیں کی. اسی لیے جب قرآن کو دیکھیں، اس کو پڑھیں تو سوچ لیا کریں کس کی بات کو پڑھ رہے ہیں. جتنا اللہ کی عظمت کا احساس آپ کے اندر ہوگا نا، اتنا ہی اس قرآن کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی. اور جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا اتنا ہی قرآن. اچھا ہم نے قرآن پڑھ تو لیا، اب کیا بار بار یہی قرآن پڑھتے رہیں؟ کیا ہو گیا عقلوں کو جو لوگ یہ کہتے بار بار یہی قرآن؟ یہ سمجھ لیا اس قرآن کو، اس کی گہرائی میں پہنچ گئے، اس کی عظمت جان لی، اس کے سارے راز آپ کے اوپر کھل گئے. کیا پا لیا آپ نے اس قرآن سے؟ سب کچھ. پھر بھی جب لوگ یہ بات کرتے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں ان کو کیا جواب دوں. یہ قرآن پڑھنے والوں کا حال ہے. اب پڑھ تو لیا ہم نے، یہ کوئی FA BA کی ڈگری ہے کیا؟ یہ کوئی انگلش میتھ کی کتاب ہے کیا جو آپ نے پڑھ لی تو کہہ رہے ہیں اب دوبارہ کیسے پڑھیں؟ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس قرآن کے بغیر زندگی گزار سکتے ہو؟ ایک منٹ سے پہلے آپ پٹڑی سے اتر جاؤ گے اگر یہ قرآن ہاتھ سے چلا گیا تو. یاد رکھیں یہ میری بات، ایک منٹ سے پہلے انسان پٹڑی سے اتر جاتا ہے. آپ کوئی دنیا کا علوم لے لیں، آپ کوئی کتابیں پڑھ لیں، چاہے آپ دین کی پڑھ لیں، کبھی یہ قرآن کی طرح وہ نہیں آپ کو سیدھی رکھ سکتی. کوئی کتاب آپ کو، آپ یو نیم اٹ، کوئی علوم بھی آپ لے لیں، آپ گرامر پڑھ رہے ہیں، عربی گرامر ہو گئی آپ نے، اور کوئی اور چیزیں، چاہے آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، مگر قرآن کا سبسٹیٹیوٹ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا بدل نہیں کچھ ہو سکتا. ہاں پڑھو ضرور، قرآن کے ساتھ پڑھو، اس کے بغیر نہیں. اس کے بغیر کبھی زندگی نہیں ہے. اس کے بغیر نہ سمجھو کہ ہم سیدھے رہ سکیں گے. یہ تو قرآن ہی ہے جو ہمیں سیدھا رکھتا ہے. پھر بھی ہم اس کو بھول جاتے ہیں. پھر بھی ہفتہ گزرتا تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا پہلے کیا بات ہوئی تھی، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہم نے کیا سبق سیکھا تھا. 10 دفعہ بھی پڑھ لیں تو پھر وہ بھول جاتی ہیں چیزیں. نہ بھی بھولیں تب بھی اس کے جو اس کے معجزے ہیں نا، وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتے. یہ وہ سمندر ہے جس میں انسان غوطہ لگاتا رہے اور موتی چنتا رہے. جتنا ڈیپ جائیں گے اتنے ہی موتی نکلیں گے. لیکن کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اب قرآن پھر پڑھیں؟ مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے. کیا انہوں نے سارا حق ادا کر دیا قرآن کا؟ میں تو پڑھا کے بھی پڑھ کے بھی میں تو نہیں سمجھتی. میں تو اس کا عشیر بھی نہیں ابھی پایا، عشیر بھی نہیں پایا. اس کی تو جو برکتیں ہیں اور اس کی جو اس کے علوم ہیں، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک. ساری زندگیاں بھی کھپا دے. اہل علم کے دل اس سے کبھی سیر نہیں ہو سکتے. یہ فرمایا ہے تو ہم کیسے لوگ ہیں؟ اہل علم ہی نہیں ہے اس کا مطلب کہ جن کے دل بھر گئے ایک دفعہ ہی پڑھ کے اور وہ سمجھتے ہیں بس حق ادا ہو گیا، بس کافی ہے. گھر والے بھی کہتے ہیں اب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، تم تو پڑھ تو چکی ہو اتنی دفعہ. ان کو تو سمجھ نہیں ہے، انہوں نے تو نہیں پڑھا. آپ بھی نہ سمجھ ہے، آپ کو بھی ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ قرآن میں کیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے، لیکن متقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ تو اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اسی کے متشابہات میں پڑ جاتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہے، اور ریمائنڈر کس کو نہیں چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے ریمائنڈر. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ پھر بھی تم میں سے جھٹلانے والے ہوں گے. اتنی باتیں کرنے کے باوجود
ابھی بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم نہیں مانتے، اور یہ قرآن کا آج کی دنیا میں تو نہیں اپلائی ہو سکتا. بھائی آج کے زمانے میں تو بڑا ہی مشکل ہے، بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بس یہ اب پرانی باتیں ہو گئی، ان کو تو ایک طرف رکھ دو، اب سائنس کا دور ہے. یہ تکذیب آج بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی باتیں ہونے کے بعد تو انسان کو جھک جانا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں پتا ہے کہ پھر بھی تم میں جھٹلانے والے ہوں گے، پھر بھی اتنے ڈھیٹ لوگ ہوں گے جو پھر وہی کریں گے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے حسرت بن جائے گا یہ جو اس کی مخالفت کرنا اور یہ ایسے کہنا، اس قرآن کو نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی باتوں کو نہ ماننا، یہ حسرت بن جائے گا کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی، کاش ہم قرآن کو مان لیتے، کاش ہم قرآن کی طرف آ جاتے، کاش ہم قرآن پہ چل پڑتے. حسرت کریں گے. آج تو قرآن والوں کو بھی عجیب و غریب سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، مگر ایک دن یہی کام حسرت کا باعث بن جائیں گے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ تو یقینی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین یعنی صرف جان لینا کسی چیز کا، ایک ہے عین الیقین یعنی انسان آنکھوں سے دیکھ لے اور اس کو یقین آ جائے، ایک ہے حق الیقین کہ انسان اس کو پریکٹس بھی کر لے. تو جب تم اس کی طرف آؤ گے تمہیں پتا چلے گا یہ واقعی حق الیقین ہے، جو اس میں باتیں کہی جا رہی ہیں یہ بالکل یقینی باتیں ہیں. جیسے یہ زندگیاں بدلتا ہے، جیسے یہ کہتا ہے ویسے واقعی ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے نبی پھر کوئی لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے تو آپ اپنا دل نہ تنگ کریں ان کی باتوں کے اوپر، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں جو بڑا عظیم رب ہے. آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پھر آپ کیوں اتنے ان کے پیچھے ہلکان ہوتے ہیں. یہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی نہیں اگر نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے، کیونکہ دیکھیں جھوٹے الزام لگانا، کسی کو شاعر کہنا، مجنون کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، یہ انسان بے شک اللہ نے بڑی تسلیاں دی ہیں لیکن ایک انسان کا دل تو دکھتا ہے نا، یہ کیوں ایسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی نہ فکر کریں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں کیونکہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریمیڈی دے دی کہ آپ رب عظیم کے نام کو جب کی تسبیح بیان کریں گے آپ کے دل کو سکون ملے گا. اور یہی وہ آیت ہے جب اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی اپنے رکوع میں یہ کہا کرو سبحان ربی العظیم. تو جب یہ آیت آئے تو اس کا جواب ہے سبحان ربی العظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تو ہم نے فوراً تسبیح کر دی. اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کا، ان کو دل میں اتارنے کا، ان کے اوپر یقین رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.